تو مشرکین نے ایک کام یہ کیا کہ ابو سفیان کو اپنی طرف سے متکلم بنا کر، قاصد بنا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے جوانوں میں کچھ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، ہم اس کے لیے آئے ہیں، اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اس کو نظر انداز کر دو۔ لیپا پوتی کرنے کے لیے نہیں، کیا بہت سارے لوگ رہتے بیچارے، ان کی عادت رہتی سب ہو جانے کے بعد میں پھر وہ لیپا پوتی کرنے کے لیے بعد میں آتے، تو ایسا لیپا پوتی کرنے کے لیے ابو سفیان کو روانہ کیا مشرکین مکہ نے، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں اس واقعے کے بارے میں، خالی تم جا کے یہ کہنا کہ ہم کو معاہدہ آگے بڑھانا ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں پتہ چل چکا تھا، اور یہ جماعت بھی اب یہاں پہ آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا دکھڑا سن کر یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم تمہاری طرف سے کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے، تم لوگ اب واپس مکہ مکرمہ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ ساری جماعت مکہ مکرمہ نکل گئی، اور ابو سفیان مکے سے نکلا تھا مدینے کے لیے، اور یہ لوگ مدینے سے نکلے مکہ مکرمہ کی طرف۔ درمیان میں ملاقات ہوئی، لیکن ان لوگوں نے بتایا نہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان ابھی بھی لا علم تھا، مدینہ منورہ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اس نے سوچا کہ بڑے اکابر جو صحابہ ہیں مہاجرین، ان سے ملاقات کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، بات کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی منہ پھیر لیا، وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی منہ پھیر لیا، وہ بھی بات کرنے کے لیے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ پھیر لیا، کسی نے اس کو کچھ بتایا نہیں، لیکن ہر ایک اس سے صرف منہ پھیرتا رہا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں مدینے میں آیا ہوں، اور اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، مومنہ تھی، اور ام المومنین اور امہات المومنات تھی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ چلو اب میں مدینے میں آیا ہی ہوں تو اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں گا اتنے دور آنے کے بعد میں۔ وہ گئے بیٹی کے گھر پر۔ اب بیٹی تو ایسی ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں کہ باپ تو دور کی بات ہے، باپ کے گاؤں کا اگر کوئی جان پہچان والا بھی آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ میرا سگا بھائی آ گیا، میرے رشتہ دار آ گئے۔ اور یہ تو سگا باپ تھا، حقیقی باپ تھا، وہ آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر گدا بچھا ہوا تھا، ابو سفیان نے اس کے اوپر پیر رکھا اور بیٹھنے کی کوشش کی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک دیا، کہا کہ ابا جان رک جاؤ۔ اس کے بعد اس جو گدا تھا اس کو لپیٹا، اور لپیٹ کے کونے میں رکھ کے کہا کہ آپ زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ باپ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ میری بیٹی، پتہ نہیں اس نے کیوں جو بچھا ہوا گدا تھا اس کو لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا۔ حالانکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ مہمان اگر آئے تو گھڑی کی ہوئی شطرنجی یا چٹائی کو کھول کے بچھاتے ہیں مہمان کو بیٹھنے کے لیے۔ تو ابو سفیان نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، تو نے بستر کو گھڑی کر کے رکھ دیا، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا پھر میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو جواب دیا میرے محترم بزرگوں، اگر آج کے زمانے کا ہر باپ اپنی بیٹی کو سکھائے یا آج کے زمانے کی ہر بیوی اس بات کو سیکھ لے تو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کبھی کسی کے گھر میں طلاق نہیں ہوں گی، کبھی کسی کے گھر میں ساس بہو کے میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جو جواب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو دیا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابا جان، یہ بستر دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور نورانی بستر ہے، اور تم
کفر کی گندگی میں ابھی تک جو ہے لپٹے ہوئے ہو. میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے شوہر اور دونوں جہانوں کے سردار سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی بستر پر تم اپنے گندے پیر رکھ سکو، اس کے لیے میں نے اس کو لپیٹ کے بازو کو رکھ دیا. باپ کو یہ جواب بہت برا لگا، لیکن جواب بالکل صحیح تھا. اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں، انہوں نے اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھا. آج ہمارے زمانے میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کی بنیاد، سب سے بڑی بنیاد جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کے ماں باپ ہوتے. آج جو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کی ماں 24 گھنٹے جو ہے آن لائن رہتی بیٹی کے ساتھ، کچن سے لے کے تو رات کو سونے تک، اور اس کے گھر کی ایک ایک چیز کی خبر رکھتی، یعنی انٹرفیئر کرتی، جس کو اوور انٹرفیئر ہم بولیں گے بیٹی کے گھر میں، اس کے ننندوں کے بارے میں، اس کی بھاوجوں کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں، اس کے دیوروں کے بارے میں. ارے اس کو کیا کرنے کا؟ جب تم نے اپنی بیٹی شادی کر کے دے دی تو تمہارا کام ہے تم اپنے گھر کی فکر کرو. مگر ہمارے گھر کی جو بیٹیوں کی مائیں ہوتی ہے اور باپ جو ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کے اوپر ہماری پوری واچ رہنا چاہیے اور داماد بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے زمانے میں طلاق کے مسائل اتنے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ باپ کا کام یہ ہے وہ اپنے بیٹی کو یہ سکھائے کہ بیٹی تیرا نکاح ہو چکا ہے، یہ شوہر تیرے لیے خدا کے درجے میں ہے، یہ میرے پیارے آقا کا حکم ہے، اس کے جوتیوں میں ہی تیرے زندگی کی کامیابی ہے، اس کے حقوق ادا کرنے میں ہی اب تجھے کامیابی ملے گی. اگر تو ذرا سی بات پہ فون کریں گی اور آن لائن رہے گی، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، زندگی تیری تباہ اور برباد ہوگی. اور یہی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ وہ اوور انٹرفیئر کر کے اپنے بیٹیوں کے گھروں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی بیوی کے اوپر شوہر سے زیادہ اس کے باپ کا حق ہے، اس کے بھائیوں کا حق ہے، اس کے رشتہ داروں کا حق ہے. لیکن واقعی میں یہ واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. انہوں نے اپنے سگے باپ کو، اپنے چچا تایا کو نہیں، اپنے دور کے رشتہ دار کو نہیں، اپنے بھائی کو نہیں، اپنے حقیقی باپ کو یہ کہا کہ ابا جان تم گندے ہو کفر کی گندگی میں، میرے شوہر پاک اور نورانی ہے، تم ان کے بستر پہ پیر نہیں رکھ سکتے. یہ ان سے کہا. اور ہمارے زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی وہ تو دور دور کے رشتہ داروں کو لے کر، کہ ہم فلانی شادی میں گئے تھے، ہماری بیٹی کو تمہارے فلاں دور کے رشتہ دار نے سلامیش نہیں کرے ہوئے، اس کے اوپر سے ناراضگی. اس کو ساڑی جو اڑائے وہ 125 روپئے کی چھے، ہم دوسرے رشتہ داروں کو بہت بھاری کے اڑائے بولے، اس کے لیے ناراضگی. ہماری بیٹی کو برابر جو ہے عزت نہیں ملی، مقام نہیں ملا، مقام درجہ نہیں ملا. آج ہمارے گھروں میں یہ سنت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا آخر میں کہ ہم جن کی بیٹیاں ابھی بغیر شادی کی ہے، اپنے گھر میں رہ کر ہی ان کی صحیح تعلیم کرے، تربیت کرے، روزانہ گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کرے اور ان کو صحابیات کے واقعات سنائیں اور ان کو بتائے کہ صحابیات کی زندگی کیسی تھی. اور وہ تمام نوجوان لڑکے بھی ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، میں ہر ایک سے درخواست کروں گا کہ شادی سے پہلے کم سے کم 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا کر پہلے دین سیکھے، پہلے حقوق سیکھے کہ میرے اوپر میرے بیوی کا کیا حق ہے، میرے اوپر میری ماں کا کیا حق ہے، میرے اوپر میرے دوسرے رشتہ داروں کا کیا حق ہے. یہ اللہ کے راستے میں جا کر آئے گا تو اس کو دین پتہ چلے گا، تب جا کے پھر وہ سکون اور عافیت کے ساتھ میں اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکے گا. کریں گے بھائی اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا.